بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و معظم علماء کرام، میں نے ابھی یہ مصنف عبدالرزاق میرے سامنے ہے، تو اس میں امام زہری، امام قتادہ، امام طاووس اور امام سعید بن مسیب رحمہم اللہ، یہ سب حضرات کہتے ہیں فَبَاعَهُ عَلَى أَحَدِهِمَا قَبْلَ أَن يُفَارِقَهُ فَلَا بَأْسَ بِهِ۔ اور اسی طرح یہ مصنف عبدالرزاق کی 8ویں جلد ہے، صفحہ 136 سے لے کر آگے ذرا پڑھیں تو انہی تابعین نے اس حدیث کا معنی بھی بیان فرمایا ہے جو من باع بیعتین فی بیعت فلہ اوکسہما بالربا، اور نہی عن بیعتین فی بیعت، اس کی وضاحت بھی انہوں نے پوری تفصیل کے ساتھ سفیان ثوری رحمہ اللہ نے کی ہے کہ اس سے مراد کیا ہے۔ امام طاووس کی کلام سنیے، کہتے ہیں اذا قال ہوا بکذا وکذا الی کذا وکذا وبکذا وکذا الی کذا وکذا فوقع البیع علی ھذا فہو باقل ثمنین الی بعد الاجلین۔ اور اسی طرح آگے امام سفیان ثوری بھی اس کی یہی وضاحت کر رہے ہیں۔ تو اب ہمارے جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو ایک فرضی بیع ہوتی ہے کہ دونوں ریٹوں کا ذکر کر دیا جائے اور اسی کے اوپر بیع ہو جائے، تو یہ ایک خیالی چیز ہے۔ اب یہ امام طاووس کبار تابعین میں سے ہیں اور سفیان ثوری بھی متقدمین اور سلف ائمہ فقہا میں سے ہیں، تو وہ تو اس کو فرضی بیع نہیں کہہ رہے، وہ تو اس کو واقعاتی بیع کہہ رہے ہیں۔ تو لگتا ہے کہ اگرچہ آپ کے دور میں یہ شاید یہ خیالی ہو، لیکن یہ تابعین کے دور میں، صحابہ کے دور میں اور ائمہ سلف کے دور میں یہ بیع واقع موجود تھی۔ اسی لیے امام ترمذی رحمہ اللہ نے جب اس حدیث کو ذکر کیا تو انہوں نے یہ صراحت کر دی کہ اہل علم کے ہاں اذا فارق علی احدہما فہو جائز، تو وہ اس کو جائز کہتے ہیں۔ تو یہ ذرا تھوڑی سی نا توجہ کی ضرورت ہے، اور جن تمام صحابہ اور تابعین میں اور ائمہ نے، کبار جو ائمہ تھے، انہوں نے جو یہ فرمایا ہے کہ بیعتین فی بیعتن یہ منع ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ نقد بقضا و نصیحت بقضا، ان سب کی کلام پر غور کریں تو انہوں نے اس کو مجمل رکھا ہے، اس کی یہ وضاحت نہیں کی۔ اور جن حضرات نے وضاحت کی ہے اذا فارق علی احدہما، وہ اس کے جواز کے قائل ہیں۔ تو یہ ایک نیا سا مسئلہ جو ہے نا، وہ ہمارے جو ہم عصر امام شیخ البانی تھے رحمہ اللہ، اور اصل میں یہ ایک رسالہ لکھا تھا عبدالخالق عبدالرحمن جو کویت کے ہیں، تو ان سے پھر یہ بات آگے چلتی گئی، اور یہ جو ہے نا ہمارے اس دور میں یہ مشہور ہوگی، اور خصوصاً جو ہمارے استاد گرامی تھے حافظ عبدالمنان صاحب نور پوری رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، ان کا تقوی اور پرہیزگاری، تو ان سے پھر جو بھی ظاہر ہے کہ ان کے علم و عمل سے بہت جو ان کے شاگرد ہیں متاثر ہونا بھی چاہیے، لیکن جو ہمیں چیز سمجھ آتی ہے ان کے احترام کے باوجود کہ جو تابعین کا دور ہے اور متقدمین ائمہ کا دور ہے،
اور جو اس پر اجماع نقل کیا ہے ائمہ نے، تو اس کے جواز میں کوئی شک نظر نہیں آتا۔ واللہ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔